کوئی خاتون یا مرد فون کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے یا ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار اور سب سے گہرا وار ہوتا ہے میرڈ کپل کو الگ کرنے میں. میں چاہتی ہوں کہ میں فری میں لوگوں کو بغیر کنسلٹیشن کے ایک وظیفہ ایسا بتاؤں. اگر لڑکے کی بیوی خفا ہو کر گئی ہے تو خود مان کر واپس آ جائے, اور اگر میاں خفا ہے تو خود مان کر بیوی کو لینے آ جائے, تاکہ ان کی صلح ہو جائے. دل کی صفائی اللہ کرتا ہے. السلام علیکم جی, مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں ڈیوائن ہب. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور زمانہ مس لالا رخ جو کہ سائیکک ریڈر ہیں. آج کل خاصی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر انتہا کی وائرل ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ پچھلے دنوں جب انہوں نے ایک وظیفہ بتایا شادی کے لیے تو وہ خاصا وائرل ہوا. لوگوں نے بہت سی کالز کی, مس کو بھی ہمارے پلیٹ فارم پر میسیجز کیے ان باکس میں کہ یہ کس طرح سے معاملات ہوں گے, وظیفہ کیسے کرنا ہے. حالانکہ ہم نے اس ویڈیو میں کلیئر بتا دیا تھا کہ آپ نے اس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے, پروردگار آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں. ابھی جب مس کے پاس میں حاضر ہوا تو مس نے کہا کہ اس ٹاپک پر کرتے ہیں, تو وہ ٹاپک بھی مس ہی بتائیں گی. اور وظیفہ بڑا شاندار ہے, ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے, اور نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے. اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو ٹاپک پھر آپ ہی بتا دیں کہ آج کس چیز کے لیے وظیفہ دے رہی ہیں آپ؟ دیکھیے ریحان, سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے جب کوئی خاتون یا مرد فون کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے یا ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار اور سب سے گہرا وار ہوتا ہے میرڈ کپل کو الگ کرنے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ بنایا تھا وہ آدم اور حوا کا تھا. گھر بسنے سے جب روکا جاتا ہے تو وہ تباہی کا بہت بڑا سامان ہوتا ہے. اس میں بچے تباہ ہوتے ہیں, میاں بیوی کی لائف تباہ ہوتی ہے, اور سب کچھ تباہ ہوتا ہے. اس میں اکثر گھر کے اپنے افراد شامل ہوتے ہیں, یہ کام کروانے والے. اکثر ہم یہی سنتے ہیں کہ لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ساس نے کروائی, نندوں نے کروائی. لڑکے کہتے ہیں کہ جی ہماری ساس نے کروائی, یعنی لڑکی کی ماں نے کروائی. اب یہ کس طرح کا ماحول ہمارے ارد گرد بن گیا ہے جہاں پر کہ ناراضگیاں بہت عروج پر آ گئی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں فری میں لوگوں کو بغیر کنسلٹیشن کے کہ مجھے فون کریں, پھر مجھے فیسیں بھیجیں, پھر میں ان کو یہ بات بتاؤں, ایک وظیفہ ایسا بتاؤں جہاں پر کہ اگر لڑکے کی بیوی خفا ہو کر گئی ہے تو خود مان کر واپس آ جائے, اور اگر میاں خفا ہے تو خود مان کر بیوی کو لینے آ جائے, تاکہ ان کی صلح ہو جائے. دل کی صفائی اللہ کرتا ہے. اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں اچھا یا برے خیالات ڈالتا ہے. آپ میرے پاس آئے, آپ کوئی نیگیٹو چیز لے کر آئے, میں نے آپ کو سمجھایا کہ یار یہ کام غلط ہے, ہم یوں نہیں کرتے, یوں کر لیتے ہیں. تو بڑے ہمارے جو گھروں کے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی زندگی بنانے, سنوارنے, بسانے میں لگائیں بجائے کہ بگاڑوں میں لگائیں. ٹھیک ہو گیا. تو آج یہ اس چیز کے لیے آپ وظیفہ دے رہی ہیں کہ اگر شوہر ناراض ہے تو وہ خود ہی بیوی کو میکے آ جائے گا لینے, اور اگر بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گی تو وہ خود ہی راضی ہو کر واپس آ جائے گی اپنے شوہر کے پاس انشاءاللہ. دیکھیں یہ دلوں کی ناراضگیاں جو ہے نا یہ ایسی ہوتی ہیں جیسے, اور خاص طور سے میاں بیوی کے رشتے میں یہ پتھر پہ لکھی لکیریں نہیں ہوتی ہیں. ذرا سا پیار محبت سے بات کرو بیوی مان جاتی ہے, ذرا پیار محبت سے بات کرو میاں مان جاتا ہے. پیچھے جو نیگیٹو فورسز ہیں نا پہلے آپ نے ان کو قابو کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. تو لیکن مس یہاں پہ یہ بھی ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, وظیفہ کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ ہم دیکھ لیں کہیں نہ کہیں دونوں میں سے کوئی ایک غلطی پر تو نہیں ہے. غلطی پر بھی ہے, اور دوسرا ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نماز بھی پڑھے یا نہیں. وظیفہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وظیفہ میرے ایک مائنڈ میں بات ہے, مجھے بڑی اپنی باتیں بعض دفعہ مجھے اچھی لگتی ہیں. کل میں کسی کو ایگزامپل دے رہی تھی, رات کو ایک ریڈنگ کر رہی تھی اور میں نے اس کو دکھایا میں انجیر کھا رہی تھی. تو انجیر کے گرد اس نے وہ پیپر, ریپنگ پیپر نہیں ہوتا, وہ اس نے باندھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو نکال کے دیکھا کہ لیکن میں نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا یہ آپ نے دیکھا یہ انجیر ہے, اس کے گرد آپ پیپر دیکھ رہی ہیں, یہ اس کے تحفظ کے لیے. نماز آپ کے جسم روح کی تحفظ کرتا ہے. اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ لیں, آئی ول ناٹ فورس پیپل کہ جی آپ سنتیں بھی پڑھیں, آپ نفل بھی پڑھیں. اگر پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کریں, مگر فرض تو پورے کریں نا. اللہ نے آپ کو ایک چیز روز کی کمپلسری دی ہے, آپ اس سے دور ہیں تو آپ وظیفے جتنے کرتے رہیں. ہم یہ سنتے ہیں, ہم سورہ رحمان بھی لگاتے ہیں, ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں, مگر ہم نماز نہیں پڑھتے. فرض کیا ہے؟ نماز. نماز چھوڑ کے آپ نفل ادا کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ رائٹ. تو وظیفہ کیا دینے جا رہی ہیں آپ؟ اور اس سے اگر عورت پڑے گی تو میاں کے دل میں محبت آئے گی, اگر مرد پڑے گا تو بیوی کے دل میں محبت آئے گی. کیا بات ہے. اگر کسی نے بیچ میں کوئی رنجش ڈالی ہوئی ہے تو وہ مٹ جائے گی. یہ ربڑ ہے,
بچے نہیں استعمال کرتے ربڑ میں، نہیں غلط آنسر تھا. جی پلیز. نماز عشاء کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 63. میں اردو میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ میری اردو کی گنتی بہت خراب ہے، تم بتا دو. 63 کو آپ نے 119 دفعہ پڑھنا ہے. اول و آخر 11 دفعہ درود شریف، 11 نہ کر سکے تو 7 دفعہ درود شریف. اور درود ابراہیمی ہمیشہ پڑھا کریں. سب سے مجرب، سب درود خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، مگر جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں، تسبیح پڑھنے لگیں، اس سے پہلے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. اور یہ آپ 11 دن تک کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونے لگیں گے. سورہ انفال کی 63ویں آیت جو ہے، 63 آیت 63 119 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 دفعہ درود شریف درود ابراہیمی کے ساتھ 11 دن کریں. اچھا ریحان، ہوتا کیا ہے کہ بے صبرے بہت ہیں. جہاں 11واں دن پورا ہوا، میں ہمارے میاں نہیں آیا، میری بیوی نہیں بنی. ابھی یہاں نہیں بنی، نہیں ہوئی، ایک دن چھوڑ کے، وائی ڈو وی سے ایک دن چھوڑ کے، تاکہ وہ آپ نے ایک کہا تھا کہ نیت کی تھی میں 11 دن پڑھنی ہے، تو اب آپ فریش نیت کر کے 11 دن پڑھ لیں. پڑھتے رہیں، 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں. یہ اللہ کے رب العزت کے کام ہے. یہ میرا ذوالجلال والاکرام کرے گا. یہ میں نے تھوڑی کرنا ہے کہ میں نے اس کو فون کر کے میں وکیل ہوں کہوں اوئے تو آنا ہے کہ میں تو چک کے لے آواں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب آپ اللہ سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ آپ کا صبر بھی دیکھتا ہے، آپ کا دل بھی دیکھتا ہے. دل بھی دیکھتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں کہا کیجیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.